ویلکم بیک. سب سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. شفا, آپ موبائل پر یا کمپیوٹر پر گیمز کھیلتی رہی ہیں؟ بالکل. اب بھی کھیلتی ہیں؟ اب بھی کھیلتے ہیں. کب سے شروع کیا تھا؟ جب ہم چھوٹے سے تھے, مننے ننے سے تو تھے, تو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے وہ ننے منو تو آپ ابھی بھی ہیں, اپنے آپ کو سمجھتی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن جب بچے تھے تو ہم, میرے خیال ہے 10-12 سال سے تو ہم کھیل رہے ہیں. اور والدین کیا کرتے تھے آپ کے اس وقت؟ وہ ایک شروع میں تو انہوں نے دے دیا کہ بھائی کھیلو, کھلے عام کھیلو. پھر جب آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اسکرین سے چپک ہی گئے ہیں, تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ نا اس کو گھنٹے مقرر کیے, پھر اٹھا کے اس ڈبے کو اندر الماری میں لاک میں رکھ دیتے تھے کہ بھائی پڑھو گے تو پھر یہ کھیل سکتے ہو. بس یہی مسئلہ ہے, یہی مدعا ہے جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے اس سیگمنٹ میں, کہ بچوں میں جو گیمنگ ایڈکشن ہے وہ کیسے ختم کیا جائے اگر ہو گیا ہے تو, اور کیسے ایسا کوئی ماحول بنا دیا جائے کہ وہ گیمز کے ایڈکٹ ہو ہی نہ. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر صوبیہ خطیب. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے بھی گیمز کھیلے ہیں؟ میں ایکچولی ٹوٹلی شروع سے ہی شاید میرے میں عادت نہیں تھی, نہیں کھیلے, لیکن میرے سراؤنڈنگ کے جو میرے سسٹرز وغیرہ یا سبلنگز جتنے بھی ہیں اور ایون کزن سب نے کھیلا, تو وہ بھی ایسے ہی چپک جاتے تھے اسکرین سے. چپک جانا, یہی تو اسی کی بیس پہ تو WHO نے جب کیٹیگرائز کیا, اس کو ایڈکشن میں کنورٹ کیا ہے. اور جب بچوں کے بیہیویئرز دیکھے گئے کہ جس کی بیس پہ لیٹر آن ان کے اٹینشن کے ایشوز, ان کی کنسنٹریشن کے ایشوز, سلیپنگ اسپیشلی ایگزیکٹلی پڑھائیوں کے ریلیشن شپ کے ایشوز جب آنے شروع ہو گئے. ریلیشن شپ کیسے خراب ہوتی ہے گیم کھیلنے سے؟ آف کورس تو کوئی اور گیم ہوتا ہے, جب آپ کسی سے کھیل رہے ہو تو ریلیشن خراب ہو جاتا ہے کہ تم میرے ساتھ گیم کر رہے ہو. ٹیمپرامنٹ کا پرابلم بچوں کے اندر اگر آئے گا تو لیٹر آن جب وہ ماں باپ کے ساتھ دیکھیں بچوں کی جو بدتمیزیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے تھے, دس از کاز اینگر مینجمنٹ. ساری کی ساری اینگر آپ کی کہاں سے آؤٹ برسٹ ہو رہی ہے. لیکن اس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے, ہم ہر چیز کو گیم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم گیمز پر ہی اسپیسیفک رہیں تو آسان سا سوال کہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی بچہ گیم کا ایڈکٹ ہو گیا ہے؟ والدین کو کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بچہ گیم کھیل رہا ہو تو آپ اس کو دیکھیں, اگر وہ پلکیں جھپک رہا ہے تو مطلب ایڈکشن نہیں ہوئی. جاؤ اگر وہ بالکل ایسے سکتے میں اس پہ کوئی اور حواس باختہ ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایڈکشن. ہم کر لیں آپس میں پروگرام, ان کو ہم نے کیوں بلایا؟ نہیں, تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن. ایکچولی 6 فیچرز ہیں جو سائنس کہتی ہے کہ اگر بچے کے اندر ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پہلا فیچر اس میں ہاں ایگزیکٹلی پہلا فیچر آپ دیکھیں گے کہ موڈ موڈیفیکیشن اکارڈنگ ٹو گیم چل رہی ہے بچے کی. اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے کے بعد اگر کوئی بھی ایسی صورتحال چل رہی ہے جس میں وہ کنیکٹ کر رہا ہے, بار بار جیت رہا ہے گیم, ایگزیکٹلی کنیکٹ کر رہا ہے اپنے ریئل ٹائم کو, وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہا, گیم کے ساتھ ہی ہر چیز کو لے رہا ہے. دوسری چیز میں اس کا ریلیپس بہت زیادہ آ رہا ہے. اگر آپ نے موبائل کچھ ایسی چیز جو اس کی اویلیبلٹی کے اکارڈنگ تھی اور وہ کھیل رہا تھا, اس سے لے لیا اور بار بار 1 آور کے اندر 23 ٹائم وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے, تو آپ نے یہ پھر آپ کا الارمنگ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس کو چیک کرنا. 1 آور میں 23 آپ نے مثال کے طور پر کہا یا ویسے کوئی؟ نہیں, 1 آور میں 23 کون پوچھ سکے گا؟ مطلب یہ تو ہر منٹ, ہر تیسرے منٹ میں پوچھ رہا ہے. یہی کہتی ہوں نا, یہ جب بچہ بہت ریلیکس ہو گئی. ایگزیکٹلی. اوکے ٹھیک ہے. ویسے تو جنرلی کہا جاتا ہے کہ 41 پورے ویک کے اندر 8 سے زیادہ بچہ اگر انوالو ہے اسکرین ٹائم میں تو آپ دیکھیں کہ الارمنگ سچویشن ہے آپ کے لیے, بینگ اے گارڈین, بینگ اے پیرنٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پر ڈے 2 آور سے زیادہ ایکسیڈ بچہ اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. اور نشانیاں ایگزیکٹلی. اس کے بعد ہو جاتا ہے ریلیپس کے بعد ٹیمپرامنٹ کا پرابلم, جو میں نے ایموشنس اور اس کی بیہیویئر کی بات کی ہے. اینگر ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں, وہ اپنی پرفارمنس پہ نہیں کر پا رہا, بالکل اس کا پرفارمنس کا جو ٹرسٹ جو اس کا بلڈ اپ ہونا ہے اس پہ نہیں ہو پا رہا. اور وہ ہر کلک پہ نا, ہر کلک سے وہ رسپانس, جو ہیپی ہارمونز بیسیکلی ہیومن بینگ کے اندر ہوتے ہیں, وہ کلک کے ساتھ کنڈیشنڈ ہو جائے. سائیکالوجی کہاں پہ افیکٹ ہو رہی ہے یہاں پہ گیمنگ میں, بچے کی کنڈیشننگ ہمیشہ ریالٹی سے ڈیٹیچڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ ریالٹی میں جب وہ آتا ہے تو وہ ساری کی ساری اس کی مرضی کے اکارڈنگ چیزیں نہیں ہوتی, جس کی بیس پہ آپ دیکھیں اس کا اٹینشن, اس کا پرفارمنس, اس کے جو ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ساری چیزیں ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پیرنٹس, گارڈین جو بھی ہیں ان کے لیے 6 چیزیں. پہلا, اس کا جو موڈ میں بہت زیادہ ڈسٹربنس, ٹائم پراپرلی مینج نہیں کر رہا, ریالٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ اس کا ٹیمپرامنٹ ٹوٹلی ڈیٹوریٹ ہو چکا ہے, ریلیپسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو آپ کو کسی نہ کسی کنسلٹنٹ کو یا کسی نہ کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے کی ضرورت ہے, یا خود اپنی مینجمنٹ آپ کو پراپر کرنے کی. الگ اب کس طرح سولوشن کی طرف یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اور کیور دونوں کا. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ ضروری دیکھیں, آپ سب سے زیادہ ایکسپرٹس اپنے خود اپنے بچوں کے, کیونکہ 24 آور آپ کو کوئی اور نہیں مانیٹر کر رہا, آپ خود مانیٹر کر رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ گیمنگ کہاں پہ ایڈکشن کا باعث بنتی ہے, آپ جب پراپرلی ٹائمڈ نہیں, اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے. سیکنڈ میں سلیکشن آف گیمز بہت امپورٹنٹ ہے. گیم سے بہت پازیٹیو افیکٹس بھی آتے ہیں, لیکن جب ایکسیس کر جاتی ہے کوئی بھی چیز تو لیٹر آن اس کا امپیکٹ بچوں کی سائیکالوجی پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خود انوالو ہوں,
خود گیم کھیلیں اس کے خود انوالو ہوں, جو بھی آپ گیم اس کو سجیسٹ کر رہے ہیں پہلے آپ کو پتا اس کے اندر کیا کانٹینٹ چل رہا ہے, وہ سجیسٹ کر رہا ہو تو وہ بھی سجیسٹ کرتا ہے, تو آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ اس کے لیے فروٹفل, کیونکہ آپ جج وہاں پہ نا, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے ٹوٹل سینیریو کو دیکھنا ہے, دیکھتے ہوئے پھر ہم کیا کرتے ہیں ایک دم سے بچے کے اوپر پنشمنٹ کا سائن لے کے آتے ہیں, پنشمنٹ کی طرف نہیں جانا ایک دم سے, کیونکہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے, ورچوئل ورلڈ ہے, ورچوئل ورلڈ سے بچے کو ہم ڈیٹیچ بھی نہیں کر سکتے. وڈرال بھی ہوتا ہوگا, وڈرال سمپٹمز ایڈکشن کے وڈرال سمپٹمز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں جب بھی اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ آرٹیفیشلی انڈیوسڈ ہو رہی ہیں چیزیں, تھرو اسکرین جا رہی ہیں, تو وڈرال کے سمپٹمز کے طور پہ بچہ سب سے زیادہ کرینکنگ ہوتا ہے. جو ایج پیریڈ ہے 18 to 24 کے اندر سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو سٹیٹ موجود ہیں, اس ایج پیریڈ میں سب سے زیادہ گیم ایڈکشن پریویل کرتی ہے. اس پریویلنس سے بچانے کے لیے جو دوسرے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو آپ کنٹرولنگ زون میں لے کے آ سکتے ہیں, ان بچوں کی کنٹرولنگ زون اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتی, اس لیے انوالومنٹ آف یور سیلف. اور دوسری چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ایریا آپ کا, کیونکہ آپ موبائل پورٹیبل ہے نا, کہیں کسی کارنر میں بھی بیٹھ کے آپ کھیل رہے ہیں, آپ ایک ایریا مڈ آف دا ہوم جو آپ کا ہے وہ سلیکٹ کریں, اس سے بہتر چیزیں رسپانس میں آتی ہیں. آئی نو دیز آر ڈیفیکلٹ تھنگ, بٹ جب آپ پراپرلی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بچہ ساتھ آپ کے گیم کھیل رہے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں مانیٹرنگ ٹول آپ کی آئیز ہیں, آپ کے سینسز ہیں, آپ نے ٹائم اپنا خود دینا ہوتا ہے. تو جو وہ چیزیں اگر پراپرلی کریں گے تو آپ بچے کو ایڈکشن سے بھی بچا سکیں گے, پازیٹیولی افیکٹ آئیں گے, لرننگ اسکلز اتنی زیادہ بہتر ہوتی ہیں بچوں کے اٹینشن اسپین اتنا زیادہ بہتر, بچے ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکسیس میں نہیں لے کے جانا کسی چیز, بالکل چاہیے بچوں کے. یہ ہم نے آپ کو پرابلم بھی بتا دی, ہم نے آپ کو سولوشن بھی بتا دیا, اب کام آپ کا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں. بالکل, کان کھڑے کر لیں. ہاں, کان کھڑے کر لیں, خود بھی کھڑے ہو جائیں, کیونکہ آپ جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی اولاد کو اور کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اس مرحلے پر آنے ہی نہ دیں جہاں پر سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹر صوبیہ صاحبہ کا کام ہے. پہلے آپ کو خود کنٹرول کرنا, بچت کریں اپنی. ہاں بالکل, بچت بھی کریں, مہنگی ہے بھائی بہت, ایسے میں نے سنا ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا کریں گے, وقت دیا آپ نے. اور آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. سوشل میڈیا پر ہم سے جڑے رہیے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.